بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں زبیر نواز ساتھی کے ساتھ ناراں کا ویو۔ آج 29 رمضان 20 اپریل 2023 ہے، بروز جمعرات، اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ناراں شہر سب وے کے پاس سے آگے بابو سر ٹاپ تک کتنا فاصلہ ہے۔ بٹکنڈی سے جو ہے یہ بٹکنڈی یہاں سے ناراں سے جو ہے 14 کلومیٹر ہے، بڑوائی جو ہے 30 کلومیٹر ہے، اور جلکھڑ ناراں سے 42 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور جھیل لولو سر جو ہے وہ 52 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور بابو سر ٹاپ کا ناراں سے جو فاصلہ ہے یہاں سے وہ بنتا ہے جناب 70 کلومیٹر، اور یہ روڈ جو جا رہا ہے یہ آگے بابو سر ٹاپ تک جا رہا ہے۔ یہ سامنے آپ جو ویو دیکھ رہے ہیں، ابھی میں پی ٹی ڈی سی کے جو ریزارٹس ہیں ان کے پاس میں کھڑا ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ابھی آپ دیکھیں روڈ سائڈ پہ کتنا پیارا منظر ہے، برف جو ہے سلائیڈ ہو کے سائیڈ پہ آئی ہوئی ہے، اور یہ اوپر پہاڑ ہیں، اور یہ دیار کے سربلند جو ہے درخت کھڑے ہیں ہرے بھرے، اور یہ قدرتی جو ہے درختوں کی جو ہے وجہ سے ہمارے ماحول پہ بھی بہترین اثرات پڑتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جو ہے ہمارے ملک سے اگر بند ہو جائے تو اس سے سیر و سیاحت کو بڑا فائدہ ہوگا، اور ہمارے ملکی عوام تو ایز اے سیاح یہاں کا وزٹ کریں گے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ فارن سے جو ہے نا وہ لوگ بھی جو ہے یہاں پر توجہ دیں گے، لیکن یہ کٹائی کے سلسلہ جو ہے یہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل یہ کر سکتے ہیں کہ فارسٹ والوں کو تھوڑا یہ کٹائی کے سلسلے کو بند کریں تاکہ یہ قدرتی حسن کا نقصان نہ ہو۔ ناراں کی وادی کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنت نظیر وادی ہے۔ یہ روڈ بالکل اوپن ہے، اوپر جو یہ سامنے سب وے اور وائٹ ہاؤس ہوٹل ہے، اور اس کے نیچے ڈی مونٹانا ہے ریسٹورنٹ ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہیں اس کے وائٹ ہاؤس کے نیچے ریزورٹس ہیں، یہ برج کے ساتھ ہی ہیں، اور یہ روڈ آ رہا ہے بالکل کلیئر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اور یہ ساتھ برف پڑی ہوئی ہے، بڑا ہی پیارا منظر دکھائی دے رہا ہے یہ نیچے تک، اور یہ بٹکنڈی کا راستہ بھی آگے کلیئر ہے بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مختلف گورنمنٹ آف پاکستان کے محکموں کے افراد کے لیے جو نوکریاں کرتے ہیں وہ آ کے ناراں میں یہاں پہ سٹے کرتے ہیں۔ ان کی حالت زار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر جن محکموں کے یہ ریزارٹس بنے ہوئے ہیں کچھ ان کا رنگ و روغن کا معاملہ ہو جائے، اور ان کی دوبارہ تزئین و آرائش ہو، اور یہ صفائی کا کوئی ماحول درست کیا جائے، تو یہ ایک بہترین مطلب ہے سوئٹزرلینڈ کی طرح ایک وادی ہے، اور اس میں یہ خوبصورت بلڈنگز اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ارباب اختیار اس کی طرف تھوڑا توجہ دیں تو یہ اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ محکمے ان ریزارٹس کو ایز اے کمرشل بیسس پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں کا منظر، درخت، پرندوں کی چھوٹی چھوٹی پتہ نہیں آپ کو آوازیں آئیں یا نہ چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ آج تھوڑی ابھی اس ٹائم تقریباً 3-3:30 بجے کے ٹائم پہ تھوڑا دھوپ نکلی ہے، تو ناراں کا منظر جو ہے تھوڑا اور حسین ہو گیا ہے۔ یہ آگے سے بٹکنڈی سائڈ سے گاڑی آئی ہے، بھائی یہ جو گاڑی ان کی آ رہی ہے شاید کوئی سیاح ہیں یا
مقامی کوئی ہوٹل والے بھائی ہیں جن کی گاڑی جا رہی ہے۔ یہ کیمپ آفس ہے، ڈویژنل فارسٹ آفس کاغان، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آ جاتا ہے اینڈ پہ، بڑا ہی پیارا جو ہے اس کا منظر ہے، ریزارٹس بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک جیسے اللہ پاک نے دنیا میں ہی ایک جنت، چھوٹی سی جنت یہاں پہ بسائی ہوئی ہے۔ پیارے پیارے درخت ہیں، ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، برف پڑی ہوئی ہے، پرندے اپنی مسحور کن آواز میں چہچہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ چنار کے درخت بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک سامنے آرٹس بنا ہوا ہے، اور ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو منظر۔ یہ پیارے پیارے درخت ہیں، یہ سامنے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف پڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آگے یہ دریا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دریا کی سائیڈ ہے۔ جب سیزن شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والی بات یہاں پہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر سیاح جو ہے مختلف ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں ہمارے بھائی، کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، ہمارے سندھ کراچی سے آتے ہیں، اور گلگت بلتستان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کے علاوہ جو ہے فارنز کنٹریز سے جو ہے سیاح آتے ہیں، یہاں کے آب و ہوا سے، یہاں کے موسم سے، یہاں کی سینری سے، یہاں کے دریاؤں سے، اور مختلف آنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے مل جل کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ثقافتوں کا، تہذیب کا، تمدن کا جو ہے ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں۔ اور یہ بالکل دریا کے کنارے پہ ہوں میں۔ دریا کا پانی اس وقت جو ہے تھوڑا میلا ہے، کیونکہ 3-4 دن سے جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس وجہ سے پانی میلا ہے۔ یہ پانی جب صاف ہو جاتا ہے تو بالکل نیلگوں رنگ دیتا ہے، جیسے ڈیپ بلو سی ہوتا ہے نا، اس طرح کا جو ہے اس کا رنگ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے۔ اور اس دریا میں جو ہے اس علاقے کی جو ایک اسپیشلٹی ہے، یا جسے آپ سوغات کہہ سکتے ہیں، اس میں ٹراؤٹ مچھلی جو ہے عمدہ نسل کی ہوتی ہے۔ اکثر جو سیاح آتے ہیں یہاں پہ بازار میں ٹراؤٹ مچھلی کا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تقریباً 2500-3000 روپے پر کیجی مل جاتی ہے یہاں پر۔ تو یہ دیکھیں، ویو آپ کو دکھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ اسے شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور اس پہ کمنٹس بھی کریں گے، اور گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ بغیر کسی تکلیف پریشانی کے یہ ناراں کے ویو سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے ساتھ ان ویوز سے، اس ویڈیو سے پورے ناراں کی خوبصورتی اور یہاں کے مسحور کن ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دعا کیجیے گا آپ بھی اور میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک پاکستان کو معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور امن کے لحاظ سے استحکام نصیب فرمائیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور زبیر نواز فاتی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔